نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی عظیم مہینہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے اپنے سایہ رحمت کے ساتھ. آگے اس کی خصوصیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اگر خصوصیات نہ بھی بیان کی جاتی تو سرکار کا اتنا فرما دینا ہی کافی ہے کہ وہ عظیم مہینہ ہے. فرمایا کہ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی راتوں کو باعث اجر باعث ثواب نفل کی صورت میں قرار دیا ہے. یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن اجر اس کا اتنا زیادہ ہے کہ ہر رکعت کا ثواب فرض نماز کے برابر ہے. اس مہینے کی خوبی یہ بھی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی نفل کام کرے، بھلا کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اس مہینے کے امتیازات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اس میں فرض ادا کرے تو وہ 70 فرضوں کے برابر اجر کا حقدار ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. اور صبر کی تفصیل نہیں بیان فرمائی، ایک ہی جملے میں پوری کتاب پورا مضمون بیان فرما دیا. پھر سنیے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. مختلف طبقات جو محروم طبقات ہیں یا کمزور طبقات ہیں، اس مہینے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کے سب لوگ ان کی غمخواری کو اختیار کریں، ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے، یعنی افطاری کا بندوبست کرے، تو اس کے لیے 3 فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ کسی ایک روزے دار کی اگر افطاری کروائی تو افطاری کروانے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، افطاری کروانے والے کو. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جس شخص کی افطاری کروائی ہے اس کو روزے کا جتنا ثواب مل رہا ہے اس کے برابر پورے کا پورا ثواب افطاری کروانے والے کو ملتا ہے.
اس کیفیت کے ساتھ کہ روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی، یعنی یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں سے لے کر اس کو دیا جا رہا ہے، بلکہ جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے، جتنی اس نے نیکیاں کی ہیں اس روزے میں، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے، اپنی قدرت کاملہ سے اتنا ہی ثواب اس کے برابر افطاری کروانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ سرکار، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ وہ افطاری کروا سکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور یہاں پہ وہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صحابہ کی شان یہ ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاکیزگی اور خصوصیت یہ ہے کہ سوال وہ اپنے لیے کرتے ہیں، جواب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے۔ حضور، ہم میں سے ہر شخص افطاری کروانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وسعت نہیں رکھتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثواب کہ روزے دار کے پورے روزے اور روزے کے درمیان، روزے کے دوران کیے گئے اعمال کا جو اجر ہے، یہ ثواب ضروری نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی اور کوئی بہت ہی پرتکلف افطاری کے بدلے میں ہو، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ لسی سے کسی کی افطاری کروا دے یا ایک کھجور سے افطاری کروا دے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی پلا کر کسی کی افطاری کروا دے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرما دے۔ پھر ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص روزے دار کو سیر کر دے، اچھی طرح سے پانی پلائے یا مشروب پلائے، کسی بھی چیز سے جس سے وہ خوش ہو جائے، تو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق پانی پلایا، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنے حوض سے ایسا مشروب پلاؤں گا کہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر اس کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ، آخری عشرہ، جہنم سے آزادی کا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ان فضیلتوں کے بعد کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ 4 کی 4 چیزیں تمہاری ضرورت ہے، نہ رب کی کبریائی میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، نہ سرکار کی رسالت میں اضافہ ہوتا ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اپنی رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ 2 اعمال یا وہ 2 کام کہ جن سے تم اپنے رب کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو، وہ یہ ہیں کہ اس مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو اور توبہ استغفار کی کثرت کرو۔ اگر تم کلمہ طیبہ کی کثرت کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے عمل کی کثرت کرو گے، تو اس کے نتیجے میں لا الہ الا اللہ کا جو ثواب ہے وہ تمام تر مفاہیم سمیت تمہارا مقدر بھی ہوگا، اور استغفار کے نتیجے میں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ لیکن اس مہینے کی خاصیت یہ ہے کہ ان 2 چیزوں کی کثرت کی بنا پر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہ 2 اعمال کے جن سے تمہیں، جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ یہ ہیں کہ ایک یہ ہے کہ تم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جنت کے سوال کی کثرت کرو، بار بار اللہ سے مانگو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوزخ سے پناہ مانگنے والی دعا کی کثرت کرو۔ یہ عظیم خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت مہینے کے آغاز میں، یعنی شعبان کے آخری حصے میں، اہل ایمان کو، سب کے سب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے کہ رحمتوں کا ایک خزانہ ہے،
یوں سمجھیے کہ نعمتوں کا ایک عظیم خزینہ ہے، اور اتنی نعمتیں اور ہمہ جہتی نعمتیں کہ اگر آدمی ان پہ غور کرے اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور یقین کے ساتھ ان کو اختیار کرے اور ان کی لذت کو محسوس کرنے کی کوشش کرے، تو اتنی نعمتیں ہیں اور اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ہزارہ سال کی زندگی اگر شکریہ کے ادا کرنے میں گزر جائے تو تب بھی شکر ادا نہ ہو سکے۔ دیکھیے، اس بابرکت مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اس کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنا لازمی ہے ہر اس شخص کے ذمے کہ جو کسی طور پر بھی اس کو پورا کر سکے، یعنی معمولی سی کمزوری کی بنا پر یا معمولی سی تکلیف کی بنا پر اس کو چھوڑ دینا یہ بہت ہی برا ہے۔ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی شخص کو 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال کی زندگی میسر ہو، اور وہ اس 1,00,000 سال کی زندگی میں انتہائی تقویٰ کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ حرم پاک میں رہتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرے، یعنی 1,00,000 سال اس نے روزوں کا اہتمام کیا، تو یہ 1,00,000 سال کے روزے مل کر بھی جو حرم پاک میں رکھے گئے اور انتہائی اخلاص کے ساتھ رکھے گئے، یہ 1,00,000 سال کے روزے مل کر بھی رمضان شریف کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا عظیم روزہ ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی اگر فضا بنائی جائے، ماحول بنایا جائے، بچوں کو متوجہ کیا جائے، اہل خانہ کو متوجہ کیا جائے، تو حالانکہ ابھی ایمان اور یقین کا جو شعوری مرحلہ ہے وہ بچے وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن بچے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں، تو بچے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہ اٹھایا تو میں بغیر کھائے پیے روزہ رکھوں گا۔ یعنی ذرا سی محنت کی ضرورت ہے، ذرا سے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، فطرت کے قریب ترین ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے لیے جو حکم مقرر فرمایا ہے، جو فرض ہمارے لیے جس کا حکم دیا ہے، اس کی پابندی ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بڑے افراد، بڑی عمر کے پختہ لوگ جنہیں ہر طرح کی سہولت میسر ہے، صحت ہے اور دیگر نعمتیں اور دیگر موسم کے حوالے سے موافق جو ماحول ہے وہ انہیں میسر ہے، انہیں ان بچوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ ایسے مواقع اور مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہٹا کٹا آدمی ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن روزوں کا رمضان شریف میں ان کے ہاں جا کر کے ان کے ماحول کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہاں رمضان نہیں آیا، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ندامت بھی نہیں ہوتی، بالخصوص جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جہاں پہ چودراہٹ اور یہ ظاہری نام و نمود اور یہ مناصب وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، یا جہاں پہ عہدے اور مراتب ہوا کرتے ہیں، بالخصوص سیاسی جو لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں اکثر یہ چیز پائی جاتی ہے، جو کہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ احکام الہیہ کے حوالے سے ایک بات سمجھنے کی بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جیسے غریب اور مزدور کے لیے ہیں، ویسے ہی بادشاہ اور امیروں کے لیے بھی ہیں، جیسے عام شخص کے لیے ہیں ویسے بزرگوں اور علماء کے لیے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں یا بڑا بزرگ ہوں، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہوں، اس بنا پر وہ اعمال کو چھوڑتا ہے، تو شدید اندیشہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے، اس لیے کہ عمل کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عمل کو گھٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ابھی شعور، ایمان کا شعور نہیں رکھتے، لیکن تھوڑا سا آپ ذہن بنائیں تو وہ
پورے کے پورے دن بھوکا رہنے کو بخوشی اختیار کرتے ہیں، اور اگر آپ نہ اٹھائیں تو وہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت کے مظاہر ہیں، ہم لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ذرا سی تکلیف ہوئی تو سب سے پہلے روزہ چھوڑتے ہیں، اور بیچارے ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی شاید اسی اس میں جو سمجھے کہ کم فہمی کہیے یا کج فہمی کہیے اس میں مبتلا ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا۔ اگر ایک شخص اتنا بیمار نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے، معمولی تکلیف ہے، بظاہر زیادہ بھی ہو لیکن بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، اس کو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ نہیں رکھا جبکہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، تو روزہ نہ رکھنے کا وبال ڈاکٹر کی گردن پر ہوگا۔ محض بھیڑ چال یا لوگوں کی دیکھا دیکھی ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ ارشادات میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمدردی کا جو تصور ہے وہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ، وہ سب سے پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ عبادات سے روکا جائے، اور اگر کسی بیمار کو عبادات کا کہا جائے تو اطراف میں بیٹھے ہوئے سب کے سب لوگ بڑی خونخوار نظروں سے دیکھتے ہیں کہ تینوں نماز دی پئی ہے، تینوں دسدا نہیں۔ یعنی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اتفاق ہوا بھی تو کس بدبختی پہ ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ خیر پہ اتفاق ہوتا، لیکن 7-8 لوگ کسی بیمار کے پاس بیٹھے ہیں، لوگ مختلف تدابیر بتا رہے ہیں، ایک شخص نے یہ سوچ کر کہ بھئی بیماری بظاہر یہ موت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عافیت اور شفا نصیب فرمائے، لیکن اگر یہ بیماری موت کا دروازہ ہے تو آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، آپ نے اس کی فکر کی؟ تو سارے اس طرح دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ جیسے کوئی گالی دے دی، حالانکہ یہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ اسی طرح ذرا سی تکلیف ہوئی تو خود ساختہ جو طبیب اور معالجین ہیں، ایک بھرمار ہے ہمارے ہاں خود ساختہ مفتیان کی بھی اور خود ساختہ طبیبوں کی بھی، سب سے پہلے کہتے ہیں روزہ چھوڑ دیں، کھیل بنا لیا ہے دین کو، الیاذ باللہ۔ کسی شخص کو شریعت مطہرہ کے مطلوبہ اصول و ضوابط کا علم نہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ بتانا گناہ ہے، اس نے صحیح بتایا تب بھی گناہ کیا۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ فلاں جگہ میں نے اسے پڑھا تھا یا فلاں عالم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ تو کہنا نہیں چاہیے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے اگر 100 بیمار اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ 5 صحت مند ہوں تو کیا مطلب ہے کہ بیمار ہونا یہ خوبی کی بات ہوگی؟ اسی طرح اگر 100 جاہل اکٹھے ہو جائیں، آکسفورڈ اور ہارورڈ کی ڈگریوں کے حامل پرلے درجے کے جاہل ہیں، جنہیں خدا کا علم نہ ہو، اس کے دین کا علم نہ ہو، وہ کیسا علم ہے؟ آج کل یہی مصیبت ہے کہ اچھے خاصے دیندار بھی افسوس ہوتا ہے، ان کی تحریرات میں بھی ملتا ہے کہ وہ آدمی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو انگریزی آتی تھی، اس کے پاس یہ دنیاوی ڈگریاں تھیں۔ چنانچہ جب عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو عالم بھی تھے اور پڑھے لکھے، جاہل آدمی عالم بننے کے بعد بھی آپ نے اگر انگریزی سیکھ لی تو کیا تیر مارا، ایک زبان ہی سیکھی ہے نا۔ آپ چائنا میں جا کر، فرانس میں جا کر، رشیا میں جا کے صفر ہیں آپ۔ ہاں اگر آپ زبان سیکھتے ہیں اس نسبت سے کہ مجھ میں اہلیت ہوگی کہ میں جو مختلف جو مغربی علاقے ہیں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا دین پھیلاؤں گا، تو زبان سیکھنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ لیکن ہم تو اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم برتری ثابت کر سکیں، ٹیڑھا منہ کر کے بات کرنے کو، کندھے اچکا کے بات کرنے کو، انگریزی لہجے کو ہم یوں سمجھیں کہ عظمت کا استعارہ سمجھتے ہیں، اور اتنی فنائیت اور اتنی فدائیت ہے کہ ان کی خامیاں بھی خوبیاں نظر آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ جس انداز میں بولتے ہیں، اب ہم تھوڑی ترقی کر رہے ہیں، پیٹرول ڈلوایا آپ نے، ٹھیک ٹھاک پیٹرول تھا، پیٹرول ہو گیا وغیرہ، یعنی جس انداز میں وہ بولیں، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔
یہ ان چیزوں کا سوال ہوگا. میرے حضرت اور میرے ماوا و ملجا حضرت شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ میرے آقا کی زبان عربی تھی، وہ اردو بھی عربی لہجے میں بولتے تھے، اور ہم اردو انگریزی لہجے میں بولتے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے. حدیث شریف میں کہ المرء مع من احب، قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت ہوگی. کوئی جبر زور نہیں ہے، بتانا مقصد ہے. صورتحال آپ کے سامنے ہے. 60-70 سال کی زندگی کے لیے اتنے پاپڑ پیل رہے ہیں. طویل ترین زندگی جو قبر میں ہوگی اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ اس پہ غور کیجیے. تو یعنی عجیب صورتحال ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھا، جس نے علوم نبویہ کو سیکھا، الیاذ باللہ وہ ان پڑھ ہے، اور جس نے ان کی طرف رخ کرنا گوارا نہیں کیا اور یہود و نصارہ کے علوم کو سیکھا، وہ پڑھا لکھا ہے. وہ لوگ تو کہتے ہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے، لیکن ہم تو اہل ایمان ہیں، ہمیں تو اس کا تعین کرنا چاہیے. چنانچہ اگر کوئی عالم، کوئی بڑا نیک بزرگ آدمی جسے انگریزی تلفظ نہ آتا ہو تو یہ ہمارے نزدیک گھٹیا پن کی علامت سمجھی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں انگریز کو ایک لفظ بھی عربی کا نہ آتا ہو، ایک لفظ بھی اردو کا نہ آتا ہو تو اس کو بھی خوبی سمجھتے ہیں. اسلام آباد، کیا بات ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ دین سے محبت کا دعویٰ صرف دعویٰ ہے. سچی محبت جو ہوتی ہے، اس محبت کے آئینے میں محبوب کی اگر خامی ہو تو وہ بھی خوبی دکھائی دیتی ہے. اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، تو بچہ کہتا ہے مم پینا ہے، تو باپ قربان جاتا ہے کہ واہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. آپ یقین کیجیے حقائق میں سے ایک حقیقت ہے کہ بچے کے نامکمل الفاظ، غیر درست الفاظ، درست الفاظ سے 1000 گنا زیادہ پیارے لگتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک واقعہ میں قند مکرر کے طور پہ عرض کرتا ہوں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا اردو کا تکلم بہت اچھا نہیں تھا، لیکن تھے بہت بڑے اللہ والے. اللہ کی محبت انہیں میسر تھی اور محبوبیت بھی انہیں میسر تھی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. تو اور عجیب بات ہے کہ ہم عملیات کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہماری جو لائبریریاں ہوتی ہیں، کتب خانے ہوتے ہیں، ان میں ڈھیروں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، آسان عملیات، مجرب عملیات وغیرہ وغیرہ. یہ بھول جاتے ہیں کہ جب سب سے پہلا جو دم جس نے کیا تھا اس نے کس سے سیکھا؟ وہ تاثیر کہاں سے آئی؟ تو وہ تاثیر جہاں سے آئی ویسا بننے کی کوشش کیجیے. اس کا فارمولہ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا کہ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے. اور ایسا ہی نہیں کہ دم والی بات، نہیں نہیں نہیں. تم ہمارے لیے فنا ہوئے، لوگوں کی باتیں سنی تو کیا خیال ہے کہ تمہاری محبت کو ہم نظر انداز کر دیں گے؟ تم کہیں بات کر کے تو دیکھو، تم کہو یہ ہوگا، قسم کھا لو ہم تمہاری قسم نہ ٹوٹنے دیں. ٹھیک ہے؟ زلمے خلیل زاد کی تحفظ کی ذمہ داری امریکہ لیتا ہے کہ میرا ایلچی ہے، تو شریعت کے ایلچی کی ذمہ داری اللہ نہیں لیتا؟ اپنے پڑوس میں دیکھو جا کر. سمجھ رہے؟ سب سے پہلا دم جس نے کیا تھا اس کو تاثیر کہاں سے میسر آئی، وہ بننے کی کوشش کرو. تو کوئی صاحب آئے، اب داڑھ میں تکلیف تھی کہ حضرت دم کر دیں. حضرت نے دم کیا. ہم ایک تم 32، ہمری تمری کیا ریس. اب لفظ 32 ہے، حضرت کو زیادہ بہتر انداز میں کہنا نہیں آتا تھا، اور لفظ ریس ہوتا ہے یعنی ہم تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں.
اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ اس میں کچھ صورت پڑی نہ کوئی آیت پڑی، بس کیا تھا، ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے بولتے ہیں. تو وہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے وہ صاحب. تو حاضرین اور سامعین میں سے بہت سے مصلحین بھی تشریف فرما تھے کہ بڑے حضرت بنے پھرتے ہیں، بولنا آتا ہے نہیں. استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت قرات فرماتے تھے تو بہت معروف قرات نہیں تھی، لیکن حضرت کے ہاں جب میں پڑھتا تھا 35 سال سے زائد ہو گئے ہیں. ایک شب جمعہ کی بات ہے، حضرت نے فجر پڑھائی، بارش ہو رہی تھی. اسی غیر معروف انداز میں حضرت نے یہ رکوع پڑھا، یہ سورہ کہف کا رکوع ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. ابھی تک اس کی تاثیر میرے دل میں اسی طرح موجود ہے. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا غیر معروف پڑھنا چل گیا ہے، تمہارا نہیں چلے گا. اور فرماتے تھے کہ میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں اس لیے چل گیا ہے. تو اب وہ جو مصلحین جو نام نہاد مریدین تھے، ان میں سے اب زیر لب ہنستے بھی ہیں کہ بڑے حضرت بنے پھرتے ہیں، اردو تو بولنا آتی نہیں ہے. تو اللہ کی شان اللہ تعالیٰ پھر دکھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ جب تکلیف میں تھے، آخری ایام میں تکلیف ہو گئی تھی، تو فجر کی نماز وقت شروع ہوتے ہی پڑھتے تھے اور مختصر پڑھتے تھے. تو وہاں پہ ایک بڑے عالم تشریف لائے اور جن کے ساتھ وہ آئے تو انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں. تو ان کے دل میں اعتراض پیدا ہوا کہ فجر کی نماز تو لمبی ہونی چاہیے، کیسے بزرگ ہیں جو چھوٹی نماز پڑھتے ہیں. تو خیر انہوں نے سوچا اور خاموشی ہو گئی، یعنی تذکرہ نہیں کیا، دل میں سوچا انہوں نے. اگلے روز جب فجر کا وقت ہوا تو جیسی جماعت کھڑی ہونے لگی تو حضرت نے فرمایا کہ آج نماز لمبی پڑھیں گے. یہ فرمایا اور ان کو پیٹ کی تکلیف شروع ہو گئی. تو یہ بڑے وہی معاملات نظر نہیں آتے، لیکن یہ بصارت کے دائرے میں نہیں ہیں، بصیرت کے دائرے میں. تو وہ ایک صاحب تھے، وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ اچھا دم تو ہمیں کرنا آتا ہے نا، قرات سبا تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اللہ کی شان حضرت کسی کام میں کہیں مصروف تھے. کسی دن تو کوئی صاحب آئے، انہیں بھی داڑھ میں تکلیف تھی. تو انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، پوچھا حضرت صاحب کہاں ہیں؟ تو ان کا کام بولو، کام کہ میری داڑھ میں تکلیف ہے. یوں بولو نا، آؤ بیٹھو. تو انہوں نے پورا بغض نکالتے ہوئے بڑے مخارج کے ساتھ صحیح پڑھا کہ ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیا ریس. دم کیا تو اس کا درد اور بڑھ گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے دیکھا تھا کہ حضرت نے دم فرمایا تھا ٹھیک ہو. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے. اس نے کہا یار مجھے کیا حاصل جھوٹ بولنے سے. یہ آپس میں الجھ رہے تھے کہ حضرت تشریف لے آئے. حضرت نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ تو وہ شیخ صاحب فرمانے لگے جی میں نے دم کیا یا جھوٹ بولتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا جھوٹ بولتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوا. تو بیٹے وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ تو خیر حضرت نے پوچھا آپ نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ پڑھ کے دم کیا تھا ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیا ریس. فرمایا نہیں، میاں کو وہی غلط الفاظ پسند ہے جو ہم نے کہے تھے. اپنے بچے کے نامکمل الفاظ، اردو ادب کی جو اعلیٰ ترین جو اس کی کوئی تشریح ہے نا، جو اس کے جو شستہ جو مکالمے ہیں ان سے 1000 درجے بہتر محسوس ہوتے ہیں. ان کے ہاں پسندیدگی جو ہوتی ہے اصل وہ ہے. تو ہم عملیات کے حوالے سے پیچھے پڑ جاتے ہیں. عملیات کے چکر میں آ کر ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک عامل ہیں جو عالم بھی ہیں. تو میں ان کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ مختلف مواقع میں وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو بری بات ہے. تو نے کہا جب جھوٹ کے بغیر گزارے نہیں تو جھوٹ تو بولنا ہے. یہ صورتحال.
خیر اللہ تعالی رحم فرمائے. تو صورتحال یہ ہے کہ بیمار اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، کمشنر بھی بیمار، وزیر اعظم بھی بیمار، وزیر اعلیٰ بھی بیمار، اور سیکرٹری بھی بیمار، اتنے بیمار اکٹھے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو جو صحت مند آدمی ہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں. بدذوقی کی انتہا ہے کہ کھڑے ہو کے موتنے والوں کا نصاب حصول علم کا معیار ٹھہرا. دونوں جہانوں کے سردار کی تعلیمات پر مبنی جو نصاب ہے العیاذ باللہ وہ ان پڑھ ہونے کا معیار ہے تمہارے نزدیک. انا للہ و انا الیہ راجعون. نتیجے کے دیکھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. اور خوشبو کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہی ڈھکن کھلا ہر شخص پوچھتا ہے کون سی خوشبو ہے. بھلا وہ بھی کوئی خوشبو ہے جس کے لیے تعارف کروانا پڑے؟ بھلا محمدی کو بھی تعارف کروانے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کندھے پہ رومال ہے، سر پہ پگڑی ہے، ویسٹ کوٹ پہنی ہے، ٹخنوں سے اونچی شلوار ہے، وہ ہزارہ کلومیٹر دور بیٹھا ہوا تھر تھر آتا ہے. محمدی دور سے پہچانا جاتا ہے. تعارف کی ضرورت تب ہوتی ہے کہ محمدی اپنی شکل سنت مبارکہ سے ہٹا کر یہود و نصارہ جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر تعارف کی ضرورت پیش آتی. پھر کہتے ہیں تاثیر باقی نہیں رہی. اخلاص اور ایمانی قوت ایک حقیقت ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آدمی کو فکر مندیوں کا اللہ کرے نصیب ہو اور اس کو میسر نہ ہو، لیکن سرکار کی مشابہت ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ غالب فرما دیتے ہیں. یہ پکی بات ہے. شرط یہ ہے کہ اس سراپا پہ نادم نہ ہو، سنت مبارکہ رکھ کر اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے. بے شک تکبر کی اجازت نہیں ہے، لیکن اعزاز کا احساس ہو. الحمدللہ مجھے میرے نبی کی اتباع میسر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے اس پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے اچھے خاصے سمجھدار علماء وہ نظریہ ضرورت کے تحت اب یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ لباس کون سا ضروری ہے. یہ بھی غلط بات ہے. صلحاء کا لباس ایک حقیقت ہے. اگر اجتماعیت اور یکجہتی کے لیے اختیار کرنا ہے تو کبھی ایک دن وہ بھی ہمارا لباس پہن لیں. ایسا ہوا کبھی بھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا. ان کو شدید نفرت ہے سرکار کی سنتوں سے. جیسے ان کو نفرت ہے اس سے ہزار گنا زیادہ نفرت ہے ہمیں یہود و نصارہ کے شاعر سے. بحیثیت انسان ہر شخص قابل تکریم ہے، لیکن سرکار کی سنتوں کو کم سمجھنے والا جانور اور سور سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کی سنتوں پر، سرکار کی محبت پر سمجھوتا نہیں ہے. انسانیت کی تکریم، خیر کی طرف متوجہ کرنا، دین کی طرف بلانا، یہ سرکار کا حکم ہے. اس مشن کے لیے ہماری زندگی حاضر ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لیکن کوئی شخص اگر میرے نبی کی ایک ایسی سنت کہ جس میں بظاہر ظاہری طور پر کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ سنت ہے، میرے نزدیک دنیا کے تمام فوائد سے بڑھ کر وہ عظیم فائدہ ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فنائیت اس طرح کی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے. تو روزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر کسی شخص نے حقیقی عذر کی بنا پہ چھوڑ دیا تو اس کی گنجائش ہے. حقیقی عذر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا شدید بیمار ہوا کہ اگر وہ روزے کو اختیار کرتا یا روزے کو جاری رکھتا تو موت کے واقع ہونے یا مرض کے شدید ترین ہو جانے کا اندیشہ تھا. اور بالخصوص ڈاکٹر نے یہ کہا یا خود اس نے ایسا محسوس کیا کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے یا روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے. اور اگر ایسی صورت ہے تو بعد میں جو ایک قضا کرے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تلافی ہو جائے گی. لیکن اگر کسی شخص نے بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیا، بعد میں روزہ رکھ لیا، قضا کے طور پر تلافی تو ہو گئی، یعنی لکھا گیا کہ اس نے قضا کر لی تھی، لیکن جو نقصان ہوا ہے روحانی طور پر، اخروی طور پر، باطنی طور پر،
وہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ کے سامنے روتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر روزہ چھوڑا تو ایک علیحدہ مفہوم ہے، لیکن اگر روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو اس کا پھر جو صرف لفظی جو اس کی تلافی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے گا وہ قضا کے طور پر، اور 60 مسلسل روزے رکھے گا کفارے کے طور پر۔ اس سے لفظی تلافی ہوگی، باقی جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری جو ان دونوں باتوں سے سنگین ہے وہ یہ ہے کہ روزہ بھی نہ رکھنا اور روزے کے حکم کو الیاذ باللہ گھٹیا سمجھنا۔ بہت سے اجہل ترین بدترین جاہل لوگ یہ کہتے ہیں روزے وہ رکھیں جنہیں کھانے کو نہ ملے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تم کہتے ہو کھانے کو نہ ملے، اسی کی برکت سے تو اللہ دے رہے ہیں۔ یہ جو سوچ ہے، یہ سوچ پرلے درجے کی مہلک ترین سوچ ہے، یہ پھر گناہ سے بڑھ کر بغاوت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اس میں شدید اندیشہ ہے کہ آدمی کہیں ایمان سے محروم نہ ہو جائے، اور صرف روزے ہی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کو کسی نے گھٹیا سمجھا تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس کے رمضان شریف کی راتوں کے قیام کو باعث اجر قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی صورت آپ سب سمجھتے ہیں کہ اجماع ہے اس بات پر، حضرات خلفائے راشدین سے لے کر آج تک تعامل رہا ہے کہ 20 تراویحوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ کسی شخص کی بھی اس بابرکت یہ جو ایک ترتیب ہے تراویح کی، اس میں کوتاہی نہ ہو، اس لیے کہ قسمت سے مہینہ میسر ہے۔ یہ 20 رکعتیں جو آپ نے تراویح کی پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں 20 فرضوں کے برابر ہیں۔ یہ تو اس کا ایک تعارف ہے، باقی جو اس کا اجر و ثواب ہے ہم اس کو شمار کرنے سے قاصر ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے تو آپ خود سنائیں، اور اگر آپ اس کو حاصل نہیں کر سکے تو کسی اچھا پڑھنے والے کے پیچھے تراویح کا اہتمام کریں اور پورا قرآن کریم سنیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن کریم اور رمضان شریف کا آپس میں گہرا ربط ہے۔ انشاءاللہ باقی مضامین پر بات ہوتی رہے گی۔ جو آخری حصہ ہے اس کو میں یاد دہانی کے طور پہ عرض کر دوں کہ 4 چیزوں کی کثرت کیجیے۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت کریں جتنا ہو سکے، صبح و شام 3000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، یا کم از کم 1000 مرتبہ۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کریں، کم از کم صبح و شام 1000 مرتبہ۔ اور اسی طرح وہ 2 اعمال کے جن کے بغیر چارہ نہیں ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں۔ حدیث پاک میں جو منقول الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اپنی زبان میں بھی اپنے انداز سے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہیے۔ اس لیے بھی کریں کہ ہمیں ضرورت ہے، اور اس لیے بھی کریں کہ سرکار کی منشا ہے، اور دوزخ سے پناہ مانگتے رہیے۔ ان اعمال کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے وہ پاکیزہ اعمال کے جو ان کی مشیت میں ان کی رضا کا ذریعہ ہیں ان کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ کام کے جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان شریف میں روزے کی حالت میں بطور خاص یہ ذہن میں رکھیں کہ گفتگو آپس میں کم سے کم کریں۔ جب کبھی گپ شپ کا ماحول بننے لگے تو بہت محبت سے، بڑے ادب سے دوسرے کی تکریم کو اپنے خیال میں واجب سمجھتے ہوئے دیکھیں کہ بھائی سارا سال اس کے لیے پڑھا ہے، پھر دیکھ لیں گے۔ اس بابرکت موقع کو، ان بابرکت لمحات کو ہم آپس کی گفتگو میں ضائع نہ کریں۔ دینی موضوع ہو تو سبحان اللہ، خیر کی بات کسی دوسرے تک پہنچانی ہو تو کیا کہنے، دنیاوی موضوع شروع ہونے لگے تو اس موضوع کو بدل دیں۔ اور بالخصوص ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں کچھ نہ کچھ ماتحت رکھتا ہے۔ مثلا ایک دکاندار ہے تو دکان پہ اس کے جو معاونین ہیں، سیلز مین وغیرہ ہیں، اگر وہ مل آنر ہے تو اس کا عملہ، اور دیگر اس طرح گھر میں اگر وہ ہے تو اس گھر میں جو خادم یا خادمائیں ہیں وہ بھی ماتحت شمار ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو تو بیوی بچے بھی ماتحت شمار ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارکہ یہ ہے کہ ماتحتوں کے لیے 2 چیزوں کو اختیار کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ مومن کی رغبت ہو کہ کوئی عمل رہ نہ جائے. مثلا میں ایک آسان مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس 50,000 روپے ہیں. ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں وہ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی کثرت ہے کہ کاش میں بھی زکوٰۃ دیتا. اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ زکوٰۃ دینے والوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کو زکوٰۃ دینے والے پسند ہیں اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے یہ انعامات ہیں، اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. چنانچہ وہ باوجود ہے کہ فرض نہیں ہے، وہ کوشش کرے گا بے شک فرض نہ ہو، چلے میں ان کی مشابہت تو اختیار کروں. وہ 2.5% اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اللہ کو کتنا پسند ہے. دیکھیے ان 2 بچوں پر جہاد فرض نہیں تھا، انہوں نے ضد کی کہ ہمیں بھی جہاد میں جانا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اچھا کشتی کرو، جو جیت گیا وہ جائے گا. ہے نا حدیث پاک. یہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال نہیں ہے تو جو مال والے لوگ ہیں خرچ کر کے جو اجر حاصل کرتے ہیں میں بھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کروں. تو اس میں فرمایا گیا کہ 2 چیزیں مطلوب ہیں. آپ کے جو معاونین ہیں، ملازمین ہیں، ماتحت ہیں، ایک تو ان کے کام میں ان کی مشقت میں کمی کر دیں. یعنی صبح 8 سے لے کر شام 6 بجے تک وہ آپ کے پابند تھے، تو آپ ایسا کر دیں کہ صبح 9 سے شام 5 تک کا دورانیہ کر دیں، اور یہ سوچ کر دیں کہ میرے آقا کو پسند ہے. ایک بات. دوسرا کام یہ کریں کہ ان کی اجرت بڑھا دیں، کام کم کر دیں، تنخواہ میں اضافہ کر دیں. آپ ان کو 50,000 دیتے تھے تو اس میں کوشش کریں کہ 55,000 کر دیں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کی فنائیت ہوتی ہے، پھر اس کا سب سے بڑا نفع محبوب کی خوشی ہوتی ہے. پھر یہ نہ سوچے کہ 5,000 زیادہ جا رہے ہیں، پھر یہ سوچے کہ 50 کروڑ بھی ہوتے تو سرکار کی خوشنودی کے لیے وہ بھی قربان. ٹھیک ہے. تو ہر آدمی جو اپنے مثلا آپ کی دکان ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، آپ کے جو ماتحت ہیں، آج ہی سے ان کی مشقت میں، ان کی محنت میں کمی کر دیں اور ان کی اجرت میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے اپنی نیت کو درست کرتے ہوئے اسے اختیار کیجیے. گھر میں خواتین کے ساتھ معاملات میں مزید اضافی نرمی کریں، ان کی مشقت میں کمی کر دیں. اگر محسوس کرتے ہیں کہ کھانا پکانے میں روزے کی حالت میں دشواری ہوتی ہے تو آپ یہ معاونت کر سکتے ہیں کہ بازار سے منگوا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ کی خدمت میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو یہ سوچ کر کہ اللہ نے انہیں میرا ماتحت بنایا ہے اور رمضان شریف میں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا حکم ہے، تو اس کو درگزر کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کے آپ مستحق بنیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.